حضرت ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو دوجانہ کے قریب کا جو مکان تھا وہ ایک یہودی کا تھا، اور اس یہودی کے آنگن کے اندر کھجور پکے ہوئے تھے، کھجور لگے ہوئے تھے، اور دیوار بیچ کے اندر تھی۔ حضرت ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ سرکار کے پیچھے نماز فجر پڑھتے اور دعا کے اندر شامل نہیں ہوتی، یعنی بغیر دعا کیے گھر چلے جاتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ابو دوجانہ روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے مگر دعا کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ سرکار نے حضرت ابو دوجانہ کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا، اے ابو دوجانہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، یعنی جس طرح ہمارے جسم کے اندر آپ دیکھیں ہمارا سر اور جو بھیجا ہے ہمارا، یہ ہمارا مغز ہے، بغیر مغز کے نہ ہم سوچ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، تم دعا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اور مدینہ کا یہ حال ہے کہ رات کے اندر ہوا چلتی، کھجور کے جو درخت ہیں وہ ہلتے ہیں، کھجور گرتی ہے زمین پر تو لوگ کھا لیتے ہیں۔ میرے آنگن کے قریب میرے پڑوسی کا مکان یہودی کا ہے، اور یہودی کے آنگن میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور اس کی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے بغیر اجازت کے وہ کھجور کھا لیں، تو میں صبح روزانہ سب سے پہلے ان کھجوروں کو جمع کرتا ہوں اور اس یہودی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اسی وجہ سے میں دعا کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ تو سرکار نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ ابو بکر، دیکھو ابو دوجانہ کا کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابو دوجانہ کی بات سننے کے بعد آپ اس یہودی کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ کیا تو یہ درخت میرے ہاتھوں میں بیچے گا؟ تو کہا کہ ہاں میں بیچ دوں گا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دینار عطا کر دیے، یہودی نے لے لیے، اور یہودی کہنے لگا کہ ابو بکر، بڑے بھولے ہو تم تو، کھجور کا درخت میرے ہی آنگن کے اندر ہے، تم نے سودا کر لیا، بیچ کے اندر دیوار ہے، تم نے سودا کر لیا۔ تو سرکار ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ سودا خسارے کا نہیں ہے، بلکہ بڑے نفع کا سودا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ جو ابو دوجانہ کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ اسے جنت میں کھجور کے درخت عطا فرمائے گا۔ تو میں نے ابو دوجانہ کی مشکل کو حل کر دیا۔ اس کے بعد یہودی مسکرانے لگا کہ ابو بکر، تم بڑے سیدھے ہو، اور سودا اس طرح کر لیا۔ رات ہوئی، آپ دیکھیں سرکار کا اختیار کہ اللہ نے کیسا اختیار دیا ہے کہ رات ہوئی، سرکار ابو بکر صدیق اپنے گھر پر، حضرت ابو دوجانہ اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں، یہودی اپنے گھر کے اندر آرام کر رہا ہے، اور کھجور کا درخت ادھر لگا ہے، بیچ کے اندر دیوار، ادھر ابو دوجانہ کا مکان، ادھر یہودی کا مکان۔ یہودی رات میں مسکرا رہا تھا کہ کیسا سودا کھجور میرے درخت میں، میرے آنگن میں لگا رہا، اور ابو بکر نے سودا کر لیا۔ مگر زمانے نے دیکھا کہ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد دیوار تو اپنی جگہ پر تھی، مگر کھجور کا درخت یہودی کے آنگن سے ہٹ کر ابو دوجانہ کے آنگن میں آ گیا۔ یہ سرکار کا اختیار، اور یہ ابو دوجانہ کی مشکل تھی کہ جسے حضرت ابو بکر صدیق نے حل کیا، اور کئی احسانات اسلام پر کیے۔ مسجد نبوی شریف کہ جہاں پر ایک نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی